لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وآتشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات بر محمد وآل محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندیاں لمحائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر، ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی جن اقو الشک فی ہے انہ اللہ و مات الشافعی ام لیسا یدری علی جن رب ہو ام رب اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ ہی نہ پائے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمریں نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. امام سے پوچھا گیا مولا سب سے بخیل ترین انسان کائنات کا کون ہے؟ امام نے فرمایا جب آل محمد پر درود کا حکم ہو اور وہ درود نہ پڑھے سب سے بخیل انسان وہ ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے بآواز بلند محمد والے محمد. بہت طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، بس شرائط کرام کے درمیان جو خلا اسے پر کرنے کے لیے چند لمحے مولا کی بتائی ہوئی باتیں، کچھ مناقب چاہنے والوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل کہ میں اس آیت پر کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کروں، اپنے بزرگوں سے اپنے بھائیوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یاد رکھیے گا روز محشر کچھ بیٹے ایسے ہوں گے جو اپنے باپ کو آنکھ کریں گے. اب آپ سوچیں گے یہ کیا ہے؟ ابھی تک تو یہ سنا تھا کہ باپ بیٹے کو آنکھ کرتا ہے، یہ کیا ہے کہ روز محشر کچھ بیٹے اپنے باپ کو آنکھ کریں گے. پوچھا گیا مولا وہ بیٹے کون سے بیٹے ہوں گے جو اپنے باپ کو آنکھ کریں گے؟
اور وہ باپ کون سے باپ ہوں گے جنہیں بیٹے آنکھ کریں گے۔ امام نے فرمایا ہر باپ پر، ہر والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو علم قرآن دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ وہ بیٹے ہوں گے جنہیں ان کے باپ نے قرآن کی تعلیم نہ دی ہوگی، یہ وہ بیٹے ہوں گے جو اپنے باپ کو آنکھ کریں گے۔ تو میں اپنے تمام بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے اس علم میں۔ جس عمر میں چاہیے آپ در آل محمد پہ آ کے تعلیم حاصل کیجئے۔ یہ علوم ایسے ہیں جس کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے علم قرآن کیوں نہیں سیکھا، آپ کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں آیا۔ اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم کیسے قرآن پڑھیں۔ یہ آپ کے عقبہ کا مسئلہ ہے، آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کے عقبہ کا مسئلہ ہے، آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنے آخرت کے راستے یہاں ہموار کر لیں گے تو وہاں آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہر والدین کو چاہیے جس طریقے سے وہ دنیاوی تعلیم میں حصہ لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس طریقے سے وہ علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، یہ تین علوم کے متعلق اپنے بچوں کے لیے کوشاں ہوں، اپنے بچوں کے لیے قدم بڑھائیں تاکہ ان کے بچے حلال، حرام اور دیگر جو مسائل ہیں نماز کے، وہ تمام چیزوں انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ خاص کر کے قرآن تو پڑھنا ضرور آنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا ہمیں کچھ واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ امام نے فرمایا 4 قسم کے افراد کائنات کے بدبخت ترین افراد ہیں۔ بدبخت ترین، سپرلیٹو ڈگری، لاسٹ سٹیج، اس کے بعد کوئی ڈگری ہے ہی نہیں۔ بدبخت ترین، پوچھا مولا کون؟ کہا پہلا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو کائنات کی ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ پہلا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو کائنات کی ہر کتاب پڑھ لے، قرآن نہ پڑھے۔ مولا دوسرا بدبخت ترین انسان، مولا نے فرمایا دوسرا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے۔ کیوں؟ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش کرو۔ ماں باپ اگر راضی ہو گئے، کسی کی ماں دنیا میں چلی گئی بچپن میں تو ایک رخ رکھ دیا کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے، وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ امام کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ غیر معصوم ماں باپ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی غیر معصوم ماں باپ کو ناراض کر دے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہیں سے آپ کی سماعتوں کا امتحان بھی ہے اور آپ کی فکر کی پرواز بھی ہے۔ بدبخت ترین ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے۔ مولا نے یہ فرمایا غیر معصوم ماں باپ کے لیے، اگر کوئی غیر معصوم ماں باپ کو ناراض کرے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اب علی کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں انا وعلی جن اب هذه الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ اور فاطمہ کے لیے کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اگر غیر معصوم ماں باپ کو ناراض کرو تو جہنم کا ایندھن بنو۔ اب کوئی فاطمہ کو ناراض کرے، علی کو ناراض کرے، کوئی علی کو ناراض کر دے، کوئی فاطمہ کو ناراض کرے تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ بدبخت ترین ہے وہ انسان جو ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے۔ 2 بدبخت ترین۔ تیسرا بدبخت ترین انسان وہ ہے، امام فرما رہے جو ماہ رمضان مبارک آئے گزر جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا پائے۔ غور کیا آپ نے؟ تیسرا بدبخت ترین انسان وہ جو ماہ رمضان مبارک آئے اور گزر جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے۔ کیوں؟ رمضان کے لیے ہے کہ شہر الرحمہ، شہر المغفرہ، شہر التوبہ، توبہ والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، رحمت والا مہینہ۔ یہ ہو گئے 3 بدبخت ترین۔ اب جو چوتھا بدبخت ترین انسان ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔
شاید جب نتیجہ آئے تو میں ویسے لگتا نہیں مجھے، کیونکہ میں اپنی طرح سب کو سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے امید نہیں کہ کسی کا عقیدہ کمزور ہوگا یہاں پر، ورنہ یہ بتا دیتا ہوں اگر عقیدہ کمزور ہوگا تو فیوز اڑ جائیں گے، یہ طے بات ہے، نتیجہ اتنا عظیم ہونے والا ہے۔ 3 بدبخت ترین ہو گئے، چوتھا بدبخت ترین انسان کون ہے؟ امام نے فرمایا چوتھا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو کسی کی برائی کر کے اس کے گناہ اپنے نام عمل میں لکھوا دے، اپنی نیکی اس کے نام عمل میں لکھوا دے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ جو کسی کی برائی کر کے، غیبت کر کے اپنی نیکیاں اسے دے دے، اس کے گناہ اپنے نام عمل میں لکھوا لے، بدبخت ترین انسان ہے وہ جو ایسا کرے۔ اب یہ امام خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ عام انسانوں سے، کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرے تو ہوگا کیا؟ جس کی برائی کی جائے گی اس کے گناہ برائی کرنے والے کے نام عمل میں جائیں گے، اور جو برائی کرے گا اس کی نیکیاں جس کی برائی کی جائے گی اس کے نام عمل میں جائیں گے۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، اگر سمجھ میں آ گیا۔ غیر معصوم کے لیے ہے کہ جو برائی کرے گا، جس کی برائی کرے گا اس کے گناہ برائی کرنے والے کے نام ہو جائیں گے، جو برائی کرے گا اس کی نیکی جس کی برائی کی جائے گی اس کے نام عمل میں جائے گی۔ تو یہ تو ہے ہماری اور آپ کی بات، ہم گنہگار ہیں، اگر غیر معصوم کی برائی کی جائے نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اب علی تو معصوم عن الخطا ہیں، علی سے کیا گناہ کا امکان ہے، تصور ہے؟ جو تصور کر لے وہ حرام، جو گمان بھی کر لے اس کی خلقت حرام، اس کا وجود حرام، اس لیے کہ علی معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے، پاک ہے گناہوں سے، طیب ہے گناہوں سے۔ اگر غیر معصوم کی برائی کی جائے تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے ڈیٹا، نیکیاں گناہوں سے بدل جاتی ہیں، گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی علی کی برائی کرے نتیجہ کیا ہوگا؟ علی کے نام عمل میں گناہ تو ہے نہیں، نکلیں گے کیا بھائی؟ بات تو ٹرانسفر کی وہاں ہوگی جہاں گناہ ہیں، ہماری برائی ہوگی تو جو گناہ ہے ادھر جائیں گے، ادھر کی نیکیاں ادھر آئیں گی، لیکن جو علی کی برائی کرے گا اس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا؟ اب ہم اور آپ فیصلہ نہ کر پاتے، اب جس کو اعتراض کرنا ہے وہ امام معصوم پر اعتراض کرے، پوری توجہ، امام پر اعتراض کرے۔ یہ غیر معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، علی کے نام عمل میں کوئی گناہ کا امکان ہی نہیں۔ اب جو علی کی برائی کر رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ امام سے پوچھا کہ مولا عام انسان کا نتیجہ تو یہ ہوگا، لیکن اگر کوئی علی کی برائی کرے تو یہ بدلاؤ کیسے ہوگا، یہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ علی تو گناہ سے پاک ہیں، برائی کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ گناہ جائیں گے، نیکیاں بدلیں گی۔ اب کوئی علی کی برائی کرے گا تو ہوگا کیا؟ امام نے کہا پریشان نہ ہو، برائی کرنے والا برائی کرے گا علی کی، گناہ بدلے جائیں گے علی کے چاہنے والوں کے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، گناہ بدلے جائیں گے علی کے چاہنے والوں سے، علی کے چاہنے والوں سے۔ اب آپ نے کہہ دیا نئی بات ہے تو ایک حدیث سن لیجیے آپ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فضائل الشیعہ میں لکھا، جملہ بہت عظیم ہے، گوہر بھائی سنیے گا، ریفرنس میں نے دے دیا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب فضائل الشیعہ، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، امام فرما رہے ہیں، جملہ سنیے گا امام کا، امام فرما رہے ہیں بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرا چاہنے والا بغیر کوئی نیکی کیے ہوئے اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بھر لیتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئے چاہنے والے، مولا کیسے؟ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم گزرے، ہمارے دشمن ہماری برائی کر رہے ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں؟ غور کیا آپ نے؟ تمہیں دیکھا چپ ہو گئے، اب اس کے سامنے نہیں بولنا۔ اس کا بدل اللہ یہ کرتا ہے کہ تمہارے نام عمل کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ تم گزر رہے ہوتے ہو، ہمارے منکر کہتے ہیں رافضی جا رہا ہے، رافضی جا رہا ہے، یہ جو الزام سہنا پڑا ہماری وجہ سے، اس کا بدل تمہیں اللہ دیتا ہے۔ اگلا جملہ پہاڑ سے وزنی ہے،
امام نے فرمایا یاد رکھو ہمارا چاہنے والا کہیں چلا جائے، کہیں زندگی بسر کرنے لگے، جس کے لیے میں نے کہا تھا زندگی گزارنے لگے، وہاں کے رہنے والے ہمارے چاہنے والے کا عقیدہ نہ جانتے ہوں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کون ہے، کیسا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ہمارے چاہنے والے سے محبت کر لے اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جنت دے۔ آپ مولا سے محبت کی بات کرتے ہیں، مولا سے محبت کی بات کرتے ہیں، یا مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے سے کوئی محبت کر بیٹھے تو جنت اس کا حق بن جایا کرتی ہے، اور اگر کوئی ہمارے چاہنے والے سے عداوت کر لے، دشمنی کر لے، جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ توجہ، تمام جتنے بھی مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں توجہ مبذول رکھیں میری طرف، جتنے لوگ بھی کہیں پر بھی چلے جائیں، مولا فرما رہے ہیں اگر میرا چاہنے والا کہیں گیا زندگی گزار رہا ہے اور وہاں کے رہنے والے نہیں جانتے اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیسا ہے، انجانے میں محبت کر بیٹھیں، انجانے میں عداوت کر بیٹھیں۔ پوری توجہ میرے بھائی، جملہ ضائع مت ہونے دیجیے گا، جملہ میرے امام کا ہے، اس میں کوئی خطابت نہیں ہے۔ انجانے میں جانتا بھی نہیں کون ہے یہ، کیسا ہے یہ، محبت کر لی، ادا بھا گئی، جنت مقدر، جانتا بھی نہیں، عداوت کر لی، جہنم مقدر۔ یعنی علی کا چاہنے والا کہیں چلا جائے اور کوئی انجانے میں محبت کر بیٹھے، آئے ہائے، انجانے میں محبت کر بیٹھے تو جنت، انجانے میں عداوت کر لے تو جہنم۔ یہ چاہنے والوں کے لیے ہے کہ انجانے میں اگر کوئی محبت کر لے تو جنت چاہنے والے سے، انجانے میں کوئی عداوت کر لے تو جہنم چاہنے والے سے۔ اب ملت کو سوچنا چاہیے اگر ان کے چاہنے والے سے کوئی انجانے میں محبت کر لے تو جنت، انجانے میں عداوت کرے تو جہنم، اب اگر کوئی علی سے جان بوجھ کے عداوت کرے، علی سے جان بوجھ کے عداوت کرے تو پھر اس کا صلہ کیا ہو گیا تو خدا ہی جانے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ سمیٹ لی میں نے بات، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے خدا ہی جانے۔ جو میں نے آیت پڑھی، دو جملے سنیے اس پر، اور ایک جملہ اور بتاؤں میں آپ کو۔ کعبے کی دوبارہ تعمیر جو ہوئی ہے، یہ کربلا کے واقعے کے بعد کعبہ گرا دیا گیا تھا، کعبہ منہدم کر دیا گیا تھا، حجاج نے کعبے کو منہدم کروا دیا تھا، رہنے والے وہ خاک لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد امام نے اس پہ جو ہے پھر سے بنیاد رکھی، تعمیر کعبہ کی۔ یہ ہمارے چوتھے امام نے کی جس کا جشن ہے، یہ امام نے اس کی بنیاد رکھی پھر سے، حجاج نے منہدم کر دیا تھا، لوگ خاک اٹھا کے لے کے چلے گئے تبرک کی بنیاد پر، حجاج سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے لوگ۔ لیکن جب وارث کعبہ موجود ہو تو پھر دنیا لاکھ کوشش کر لے عظمت خدا کو پامال کرنے کی، لیکن خدا کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ میں نے بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بات کو آہستگی سے پڑھا تاکہ آپ کے جو توجہ ہے وہ میری طرف مبذول رہے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ جملہ جو جائے آپ کی طرف تو محسوس ہونا چاہیے کہ امیر کائنات کی نالین سے اڑتی ہوئی گرد پر تیمم کر کے جملہ آپ کے کعبہ دل میں اترا ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ صاحب جو میں نے آیت پڑھی، دو تین جملے سنیے اس پر اور سمیٹ دی میں نے بات۔ یہ امام بھی اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے جس کا جشن ہو رہا ہے، اور خلیفہ بنتا ہی وہ ہے جسے خدا بناتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بنانے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا، ہاں خلیفہ گیری تو کر سکتا ہے، میں نے نزاکت سے بات کہی ہے، خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اب اللہ نے اعلان کیا محبت، اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خطاب کس سے کیا اللہ نے؟ معصوم فرشتوں سے،
خطاب کر کون رہا ہے؟ سب سے بڑی ذات خدا کی، وہ خطاب کر رہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، جب جب بناؤں گا میں بناؤں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر فرشتہ ایک عمل کے لیے خلق ہوا ہے، جس عمل کے لیے وہ خلق ہوا اس پر مامور ہے وہ، جس کو تسبیح کے لیے خلق کیا گیا وہ تسبیح پڑھے گا، توجہ، جس کو حمد کے لیے خلق کیا وہ حمد کرے گا، جس کو قعود کے لیے خلق کیا وہ قعود میں ہے، جس کو سلام کے لیے خلق کیا وہ سلام میں ہے، جس کو سجدے کے لیے خلق کیا وہ سجدے میں ہے، یعنی ہر فرشتہ کسی نہ کسی عمل پر مامور ہے۔ تو جب یہ اللہ نے اعلان کیا تو یہ فرشتے کر کیا رہے تھے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ فرشتے کر کیا رہے تھے؟ کہ صاحب فرشتے کچھ نہیں کر رہے تھے، جس کے لیے خلق ہوئے تھے وہی کر رہے تھے۔ جو قیام کے لیے تھا وہ قیام میں تھا، جو قعود کے لیے تھا وہ قعود میں تھا، جو سجدے کے لیے تھا وہ سجدے میں تھا، جو تسبیح کے لیے تھا وہ تسبیح میں تھا، جو تحلیل کے لیے تھا وہ تحلیل کر رہا تھا، جو رکوع کے لیے تھا وہ رکوع میں تھا۔ تو جب اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفۃ اللہ کا اعلان کرنے لگا، خلیفہ کے فضائل بیان کرنے لگا، تو فرشتوں نے عبادت چھوڑی، قیام والے نے قیام چھوڑ دیا، قعود والے نے قعود چھوڑ دیا، رکوع والے نے رکوع چھوڑ دیا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑ دیا۔ اللہ کا اپنے خلیفہ کے فضائل بیان کرنا اور فرشتوں کا قیام چھوڑ دینا، رکوع چھوڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے سجدہ کرنا اس کی عبادت ہے ویسے ان کا ذکر بھی اس کی عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ مولا آپ کو شاد رکھیں، یہ سماعت بھی عطا ہوتی ہے ادھر سے، اچھا سامع ہونا بھی یہ بھی خدا داد ہوتا ہے۔ جیسے اچھا شاعر ہونا خود شاعر کی محنت بھی ہوتی ہے اور کچھ ادھر سے خدا داد صفت بھی ہوتی ہے، تبھی چیزیں نہیں نکلتی ہیں۔ شعر سمجھنے کا فن، جملے سمجھنے کی تہذیب، ثقافت، یہ بھی ایک فن ہے، سب کو عطا نہیں ہوتی۔ یہ علی والوں کا مقدر ہے کہ بات چاہے اشارے میں ہو چاہے کنائے میں ہو، علی والے سمجھتے ضرور ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اعلان کس کے بیچ کیا؟ معصوم فرشتوں کے بیچ۔ خالی معصوم فرشتے تھے کہ نہیں؟ شیطان بھی تھا۔ شیطان کس کے بیچ تھا؟ معصوموں کے بیچ۔ اب نہ کہنا وہ بزم میں کیسے آئے، میں کچھ کہہ گیا۔ ضروری نہیں کہ معصوم کی بزم میں صرف معصوم ہی بیٹھے، معصوم کی بزم میں شیطان بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے بیچ شیطان تھا۔ اعلان کرنے والی ذات خدا کی، اعلان معصوم فرشتوں کے بیچ۔ اعلان کیا کر رہا ہے؟ اپنے خلیفہ کی خلافت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں، توجہ، جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں، جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں، سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ روح کیا ہے نا؟ یسألونک عن الروح، میرے حبیب یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دو یہ اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے۔ تمام نوجوان دوست اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کر لیں، یہ اللہ کے امر میں سے ایک امر روح۔ آدم ایک امر کے مالک ہوئے، توجہ، آدم ایک امر کے مالک ہوئے تو اللہ نے لائق سجدہ بنا دیا۔ اللہ جانے وہ علی کیا ہوگا جو اولی الامر ہے، ہائے ہائے ہائے، جو ولی امر ہے، ہر امر کا ولی ہے، تمام امر اس کے ماتحت ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ اس علی کا مقام کیا ہوگا، اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سجدہ فرشتوں نے کیا، سجدہ کیا، گویا بیعت کر لی، آدم کی بیعت کر لی فرشتوں نے، معصوم فرشتوں نے۔ یا غیر معصوم کی بات نہیں، جو غیر معصوم تھا وہ تو بھاگ گیا، اس نے کہا میں نہیں کرنے والا سجدہ، میں نہیں کروں گا۔ جو معصوم تھے انہوں نے کر لیا، آدم کا سجدہ کیا معصوم فرشتوں نے۔ بس ماشاءاللہ لوگ آ گئے ہیں، شعراء بھی آ چکے ہیں،
لوح دل پر بات لکھیے، آدم کو سجدہ کیا، معصوم فرشتوں نے گویا آدم کی بیعت کر لی، آدم کو بنایا مسجود ملائکہ، فرشتوں کو بنایا ساجد، آدم کو بنایا مسجود، توجہ، آدم کو بنایا مسجود ملائکہ، فرشتوں نے بیعت کر لی، اللہ نے اپنے پہلے خلیفہ کی خلافت کا اعلان کر کے اور فرشتوں کو سجدہ کروایا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو مسجود ملائکہ بنا کے یہ پیغام دے دیا، توجہ، پیغام دے دیا کہ میرا خلیفہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا، میرا خلیفہ، آپ یہاں نہیں ہوں گے اگر جملہ پہنچ گیا، میرا خلیفہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب میں نے اپنے پہلے خلیفہ کی خلافت کا اعلان کیا تو آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے بیعت کر لی آدم کی، فرشتوں نے سر جھکا دیا آدم کے سامنے، تو اب مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مکے والوں نے کس کی بیعت کی تھی، مدینے والوں نے کس کی بیعت کی تھی، کوفے والوں نے کس کی بیعت کی تھی، شام والوں نے کس کی بیعت کی تھی، اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہوگا جس کی بیعت مکے والے کر لیں، اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہوگا جس کی بیعت مہاجرین کر لیں، خلیفۃ اللہ وہ نہیں ہوگا جس کی بیعت کوفے والے کر لیں، خلیفۃ اللہ وہ نہیں ہوگا جس کی بیعت مدینے والے کر لیں، خلیفۃ اللہ وہ نہیں ہوگا جس کی بیعت شام والے کر لیں، لوح دل پر لکھیے گا، خلیفۃ اللہ وہ نہیں ہو سکتا جس کی بیعت شام والے کر لیں، بلکہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جس کی بیعت فرش والے بھی کریں، عرش والے بھی کریں، وہ ہوگا خلیفۃ اللہ جس کی بیعت فرش والے بھی کریں، عرش والے بھی کریں۔ اب مجھے یہ نہیں دیکھنا فلاں کی بیعت کس نے کی، کس نے نہیں کی، مجھے یہ بتاؤ جبریل کس کے دروازے پر آئے، کس کے بچوں کا جھولا جھلایا، رضوان کس کے بچوں کا درزی بن کے آیا، قرآن کی 6666 آیتیں کس کے صحن تطہیر میں آ کے اتری، مجھے یہ بتاؤ، فاطمہ کے در پر اتری، فاطمہ کے بچوں کا گہوارہ جھلایا جبریل نے، توجہ، 1,23,999 نبی جس کی تعظیم میں اٹھ جائیں، جملہ بدل رہا ہوں، 1,23,999 نبی پر جس کی تعظیم میں اٹھنا واجب ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جن پر اٹھنا واجب ہو، 1,23,999 نبیوں پر جس کی تعظیم میں اٹھنا واجب ہو وہ مصطفیٰ کہلاتا ہے، اور مصطفیٰ سمیت 1,23,999 نبیوں پر مصطفیٰ سمیت جس کی تعظیم میں اٹھنا واجب ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب جملہ سنیے علی کی فضیلت، 1,23,999 نبی جس کی تعظیم میں اٹھیں وہ مصطفیٰ، مصطفیٰ پر جس کی تعظیم میں اٹھنا واجب ہو وہ فاطمہ، اور فاطمہ اپنی چادر تطہیر سے جس کی نالین پر لپٹی ہوئی دھول کو صاف کرے اسے کہتے ہیں علی مرتضیٰ، اسے کہتے ہیں علی مرتضیٰ، وہ ہے علی مرتضیٰ کی ذات، علی مرتضیٰ۔ ابھی سوشل میڈیا سے آپ واقف ہیں، جناب ابو طالب کے بارے میں بہت بکواس ہو رہی ہے، کرنے والے کرتے رہتے ہیں، زمانے سے بات ہو رہی ہے، یہ دعائیہ کلمات ابو طالب کی زبان سے ہیں، اس کے بعد ناظم آپ کے سامنے، انہی کے ذکر کے طفیل، کیونکہ یہ جد امجد ہیں اس خاندان کے، اور جب ان کے خلاف بولا جائے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ دفاع کیجئے، اس لیے کہ یہ خاندان جو اتنی عظمتوں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے جد امجد یہی ہیں، محمد کو پروان چڑھانے والے جناب ابو طالب ہی ہیں۔ 1,23,999 نبی جس کی تعظیم میں اٹھیں وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جس کی تعظیم میں اٹھیں وہ فاطمہ ہے، اور فاطمہ جس کی پاپوش پر لپٹی ہوئی دھول کو اپنی چادر تطہیر سے صاف کریں وہ علی مرتضیٰ ہے۔ سمجھنا ابو طالب کو جس کے آنے پر فاطمہ اور علی دونوں پر اٹھنا واجب ہو جائے وہ ہے ابو طالب، غور ہی نہیں کیا آپ نے ورنہ آپ یہاں نہ ہوتے، جس کی آمد پر اٹھنا واجب ہو جائے۔ جب بھی بات ہوگی ابو طالب کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہو گئی بات ختم،
ابو طالب کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک سائنٹسٹ ہے گبن، اس نے لکھا کہ مجھے حیرت اس بات پہ نہیں ہوئی کہ ابو طالب کو کافر کہا گیا، مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ابو سفیان کو مسلمان کہا گیا۔ حیرت تو اس بات پہ ہوئی، اور میں تاریخ اسلام پڑھنے کے بعد بہت پریشان ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ تاریخ اسلام، عجیب قسم کا اسلام ہے۔ جو محمد کی مدد کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے، جو محمد کے راستے روکتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ عجیب قسم کے مسلمان ہیں یہ۔ پریشانی کس بات پہ ہوئی اس نے کہا میں نے پڑھا کہ ابو طالب کا آخری لمحہ تھا، اور ابو طالب کے بھتیجے نے ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھیے، ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ کہا کہ کان میں کہا مجھے حیرت اسی بات پہ ہے کہ ابو طالب سے محمد نے کان میں کہا کہ کلمہ پڑھو، مسلمانوں نے سنا بھی لکھا بھی، مسلمانوں نے سنا بھی لکھا بھی۔ حیرت اس بات پہ ہے کہ محمد نے ابو طالب کے کان میں کہا کہ کلمہ پڑھو، ابو طالب نے منع کر دیا، مسلمانوں نے سنا بھی لکھا بھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو محمد نے کان میں کہا وہ تو سب نے سنا، جو میدان میں کہا وہ کسی نے نہ سنا۔ من کنت مولا کہا وہ کسی نے نہیں سنا۔ آل محمد کی بارگاہ سے تمسک رکھیے۔ آل محمد اتنا نوازتے ہیں کہ انسان کی فکر کے پرے ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ دروازے وا کرتے ہیں، یہ سخی ابن سخی کا گھر ہے۔ آئیے حضرات، انہی کلمات کے ساتھ میں ایک دعا کا جملہ جو امام کے لبوں سے نکلا ہوا ہے وہ پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد ناظرین محفل آپ کے سامنے ہوں گے، آپ آمین کہیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اس کی معرفت ضروری ہے۔ دعا کے جملے: اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ امام فرما رہے ہیں اللہ سے دعا مانگا کرو۔ کیا دعا مانگو؟ پروردگار مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر دے۔ دعا ایسے مانگو، پروردگار مجھے اپنے نفس کی معرفت دے دے۔ اگر تو نے اپنے نفس کی معرفت نہیں دی تو مجھے رسول کی معرفت نہیں ہو پائے گی۔ پھر کہا پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت دے دے۔ اگر تیرے پیغمبر کی معرفت نہیں ہوئی تو میں تیری حجت کی معرفت نہیں کر پاؤں گا۔ پھر فرمایا پروردگار اپنی حجت کی معرفت دے۔ اگر تیری حجت کی معرفت نہیں ہوئی، ابھی تک کیا تھا؟ اللہ کی معرفت نہیں ہوئی تو نبی کی معرفت نہیں ہوگی، نبی کی معرفت نہیں ہوئی تو حجت کی معرفت نہیں ہوگی۔ لیکن حجت پہ آ کے بات تمام کر دی امام نے، کہا اللہ سے کہو اپنی حجت کی معرفت دے۔ اگر تیری حجت کی معرفت نہیں ہوئی تو میں نمازی ہونے کے باوجود بے دین ہو کے مر جاؤں گا۔ اور کیا آپ یوں دعا مانگا کریے آپ، اور وہ سری رضا ہے، جلدی راضی ہو جانے والا رب ہے، جلدی دعاؤں کو قبول کرنے والا رب ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں مستجاب کروں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنے بھی، اب ایک ایک کے نام لے کے دعا نہیں ہو سکتی، جتنے بھی یہاں مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں، جن جن کی جو بھی شرعی جائز حاجت ہے، وہ آل محمد کے مقدس ناموں کے طفیل، ان کی عظمت کے طفیل جو اسم اعظم قرار دیے گئے ہیں، پروردگار انہیں مستجاب فرمائے۔ اور جہاں جہاں بھی آل محمد کا ذکر برپا کرنے والے لوگ موجود ہیں ان کو ہر بلا اور آصیب سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے مراج حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رہے۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ ہماری آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ناظم مقاصدہ سے کہ وہ آئیں اور سلسلے کو آگے بڑھائیں۔